السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام ذوق عبادت میں آپ حضرات کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماہ ذی الحج ایک مبارک مہینہ ہے۔ اس کے 10 دن اس کے اپنی عظمت اور ایک اپنا مقام ہے۔ ذی الحج مہینے کے بہت سارے اعمال، ان میں سے ایک بہت بڑا عمل قربانی ہے، اور قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے ان دو عظیم ہستیوں کا جن میں ایک باپ اور ایک بیٹا شامل ہے۔ باپ کہتا ہے انی اری فی المنام انی اذبحک، تو بیٹا بڑی دلیری کے ساتھ جواب دے دیتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر۔ پدری شفقت کو آڑ بنا کر انسان کا ازلی دشمن جب راستے میں رکاوٹ بنا تو اسے کنکریاں مار کر ہمیشہ کے لیے قابل رجم قرار دیا، اور جب باپ کی چھری چلی تو بیٹے کے بجائے جنت سے جانور حاضر ہو کر ذبح ہو گیا، اور ساتھ ہی ارشاد ہوا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ آج ہم اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے فلسفہ قربانی اور عید کا پیغام۔ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں محترم جناب محمد علی صاحب، معروف عالم دین ہیں، اور اسی طرح فون کال کے ذریعے شرکت کریں گے میرے ساتھ اس پروگرام میں محترم جناب زبیر الرحمن صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، اور اسی طرح میرے دوسرے مہمان ہوں گے محترم جناب ابو زبیر محمد حسین، وہ بھی مذہبی اسکالر ہیں، اور اسی طرح میرے آخری مہمان جو ہوں گے محترم جناب ڈاکٹر ثناء اللہ اظہری صاحب میرے ساتھ شرکت کریں گے۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے اسٹوڈیو میں موجود معزز مہمان اہلاً و سہلاً آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ محترم جناب، آپ ہمارے ناظرین کو ذرا یہ بتا دیں کہ قربانی کا آغاز جو ہے یہ کیسے ہوا اور کب اس کا آغاز ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قربانی، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ دو عظیم ہستیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کی ایک یاد دہانی ہے، اور ہر سال مسلمان اس سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ معروف ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیارے بیٹے اسماعیل جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور یہ بہت بڑا عمل تھا۔ بیٹے کو ذبح کرنا، بیٹے کو قربان کر دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت عظیم پیغمبر تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان سے ایک بڑا امتحان لیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر ہیں جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے خلیل ہیں، اور اگر آپ ان کی زندگی پہ نظر دوڑائیں تو ان کی پوری زندگی توحید کو پرچار کرنے میں، توحید کی دعوت کو پھیلانے میں گزر گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو یہ دعوت دی تو ان کو مختلف مثالوں سے سمجھایا۔ جب ستاروں کو دیکھا تو یہ کہنے لگے کہ یہ رب ہو سکتا ہے، یہ ستارے رب ہو سکتے ہیں، لیکن جب ستارے غائب ہو جاتے ہیں تو کہنے لگے نہیں، یہ رب نہیں۔ اور پھر دوسری مثال دے کے سمجھایا
کہ چاند جو ہے وہ رب ہو سکتا ہے، اور جب چاند بھی غائب ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر تیسری مثال دی کہ سورج جس کی روشنی بہت زیادہ ہے، سورج سب کو فائدہ دیتا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ سورج بھی غائب ہو گیا، غروب ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی لا احب الآفلین، کہ جو چھپ جاتے ہیں ان کو میں خدا تصور نہیں کرتا، ان کو میں خدا نہیں مانتا۔ خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے موجود ہے، جو ہر ایک کی مدد کرتا ہے، جو ہر ایک کو اولاد دینے والا ہے، اس کی عزت اور ذلت کا مالک ہے، اس کے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ تو یہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، ان کی پوری زندگی اسی دعوت میں گزر گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ان سے امتحان لینا چاہا تو وہ امتحان بھی بہت عظیم تھا، اور یہ پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ اپنے اس امتحان میں بخوبی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور کیسے کامیاب ہوئے؟ آپ نے بھی وہ آیات تلاوت کی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو۔ اسماعیل کو ذبح کرنے کی تیاری ہو جاتی ہے۔ مشورے کے لیے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے اسماعیل، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، اور میں صبر کروں گا۔ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے آپ اس کو بجا لائیں، اس کو کر گزریں، اور میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ اللہ رب العالمین کو امتحان لینا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا یہ مقصد نہیں تھا۔ آسمان سے جانور آ جاتا ہے، اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اور اس وقت سے یہ قربانی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ قربانی کا آغاز جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں بہت سارے لوگ 2 دنوں کی خوشیاں مناتے ہیں۔ 2 دن ایسے ہیں جن کا وہ خاص اہتمام کرتے ہیں، ان میں کھیل کود ہوتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ ان 2 دنوں کو کیوں منایا جاتا ہے؟ تو جواب یہ ملا کہ یہ 2 دن ان کو ہم جاہلیت سے ایسے مناتے آ رہے ہیں، اس دن ہم کھیلتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، کہ اللہ رب العالمین نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں 2 بہترین دن عطا کیے ہیں۔ اور وہ کون سے 2 دن ہیں؟ یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ ایک عید فطر کا دن ہے اور ایک قربانی کا دن ہے۔ تو اس وقت سے امت مسلمہ میں یہ 2 دن منائے گئے، قربانی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں ان کو قربان کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ قربانی کا آغاز ہوتا ہے، اور سنت ابراہیمی کا ہر سال ہم یہ دن منا کے اس واقعے کی یاد دہانی کرتے ہیں اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیے کہ جب بالکل ان کی اہلیہ اور ان کا بیٹا بالکل چھوٹے سے تھے تو ان کو بیابان جگہ پہ چھوڑ آتے ہیں۔ بیت اللہ جہاں پہ آج لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، جس کا طواف ہوتا ہے، اس کے قریب بالکل بیابان جگہ تھی، کچھ بھی نہ تھا، اس اپنے بیٹے کو اور اس کی والدہ کو وہاں پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ کس لیے چھوڑا؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے وہاں پہ چھوڑ دیا، اور پھر اپنی بیوی کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنی زوجہ کی پرواہ نہیں کی، اور اسی طرح اپنے بیٹے کی بھی پرواہ نہیں کی، اور پوری زندگی ان نے اللہ کے حکم کو ماننے میں، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنے میں یہ پوری کی پوری زندگی صرف کر دی۔ اور مختلف قسم کے امتحان آتے رہے۔ ایک یہ امتحان تھا، اور ایک اسی طرح مشرکین کی طرف سے یہ امتحان آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ جب ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تو یہ بھی بہت بڑا امتحان تھا، لیکن اس توحید کے پیغمبر، توحید کی دعوت دینے والے عظیم پیغمبر نے اس وقت بھی توحید کی خاطر کی اور توحید پر قائم رہے، اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے لیے ہر سال اس سنت ابراہیمی کا تذکرہ کرنے کے لیے، اس کی یاد دہانی کے لیے مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ جس مسلمان کے پاس استطاعت ہے وہ قربانی کر سکتا ہے تو وہ جانور کو ذبح کر کے اس سنت ابراہیمی کو زندہ کرے۔ تو اس طرح یہ قربانی کا آغاز ہوا۔ ٹھیک۔ محترم، دوسری بات یہ ہے
کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہے آپ نے ایک بڑی تاریخ بیان کر دی کہ یہ اس وقت سے جو ہے قربانی کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن جو ہے قربانی جو ہے اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ہم جب جانور ذبح کر لیتے ہیں تو کیا مقصد ہے؟ ہم جو ہے نا ذہن میں کیا آتا ہے کہ ہم کس لیے جو ہے اس کو ذبح کر لیتے ہیں؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ جی، یہ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ جی، قربانی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ جانور کو ذبح کر دیا جائے، گوشت کو کھا لیا جائے اور مقصد حل ہو جائے گا، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قیمتی چیز اور اپنی زندگی کی قیمتی نشانی، جس پیغمبر نے بڑے ہو کے اسماعیل علیہ السلام نے نبی بننا تھا اور جو والد کے لیے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں، جب اللہ کا حکم آیا تو انہوں نے اس کو بھی قربان کرنے سے گریز نہ کیا۔ تو یہ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ کا کوئی بھی حکم آ جائے تو انسان یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں نے اپنی خواہشات کو بھی اللہ کے حکم پہ قربان کرنا ہے، میں نے اپنی تمناؤں کو بھی اللہ کے حکم پہ قربان کرنا ہے، میرے عزیز و اقارب اگر اس میں آڑے آتے ہیں تو میں ان کو بھی قربان کر دوں گا، اور جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو میں کسی چیز سے دریغ نہیں کروں گا۔ اگر میں آج اللہ کے اس حکم کو، سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے اس جانور پہ چھری چلا رہا ہوں، تو اگر کبھی ایسا حکم آ جائے کہ اسلام کو میری جان کی ضرورت پڑ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، تو میں اس گردن کو بھی کٹانے سے دریغ نہیں کروں گا۔ تو قربانی کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ عزم رہنا چاہیے اللہ سے۔ معذرت کے ساتھ اس وقت میرے ساتھ فون کال پہ مہمان موجود، اس سے بات کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ جی۔ محترم، قربانی جو ہے ایک عظیم عمل ہے، تو آپ ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ اس کا مقصد اور جو ہے اس کے ابتدا کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو ذرا بتا دیں کہ کب جو ہے قربانی کا جو ہے ابتدا ہو گیا۔ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد مشہور ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنی قابل سمجھا کہ ہم آپ کے پروگرام میں لائیو اور لوگوں سے، امت مسلمہ سے، اہل اسلام سے گفتگو کر سکیں۔ دیکھیں، سوال آپ کا یہ ہے کہ قربانی کے اس عظیم عمل کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ماشاءاللہ سے آپ کے ہاں جو موجود ہیں شیخ، انہوں نے تفصیلاً اس پہ روشنی ڈالی ہے، تو مختصراً انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس کی وضاحت ہو قرآن و حدیث دلائل سے۔ اس قربانی کے عظیم عمل کو اگر ہم دیکھیں تو ابتداءً یہ عمل جو ہے ایک عظیم نبی کے خواب سے ہوا ہے، اور وہ عظیم نبی ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ جن سے اس عظیم عمل کا آغاز ہو رہا ہے، جب ہم ان کے فضائل اور مناقب دیکھتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، یعنی وہ اتنے عظیم نبی سے اس عظیم عمل کا آغاز ہو رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے نبی تھے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام ایک اچھا نمونہ ہے۔ پھر دیکھیں اس نبی کی فضیلت کتنی ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، بے شک ابراہیم ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے۔ تو اس طرح اس عظیم عمل کا آغاز جو ہے وہ ایک عظیم نبی سے ہوتا ہے۔ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ جہاں پر ہمیں ایک بات سمجھنی ہوگی کہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، اور وہی انبیاء کے ذریعے سے اللہ کے بندوں تک پیغام ہے۔ اصل میں وہی جو ہے وہ انبیاء کے ذریعے سے اللہ کے بندوں تک پیغام ہے۔ اور وہی کیا تھی؟ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنا، اللہ کے لیے قربانی پیش کرنا۔ اور کیا کہا کہ اپنے بیٹے کو خواب سنایا، اللہ کا پیغام بتلایا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے، اب تیرا کیا خیال ہے؟ اب قربان جائیں اس بیٹے پر، اس عظیم نبی کے عظیم بیٹے پر، اسماعیل علیہ السلام پر۔
اب وہ بیٹا والدین کی فرما برداری کی ایسی مثال بنا کر, ایسی مثال اس نے چھوڑی کہ شاید رہتی دنیا تک ایسی کوئی مثال نہ ملے. فوراً کیا کہا, قال یا ابت افعل ما تؤمر, اے ابا جان اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے, فوراً کر ڈالیے. تو اس طرح اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کا پیغام ان تک پہنچا ان کے والد کے ذریعے سے, عظیم نبی کے ذریعے سے, تو انہوں نے فوراً تیار ہو کر اس قربانی کے لیے حکم دیا. میں ایک بات کی وضاحت میں کرتا چلوں, یہ جو اتنا مشکل اور ایک بڑا عمل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش تھا. انبیاء کی یہ خوبی ہے کہ وہ اللہ کی آزمائش پر بڑے صبر و تحمل کے ساتھ پورا اترتے تھے. میں کوشش کروں گا کہ بیچ میں جو جملے ہیں یا موضوع جو ہے یا اہم الفاظ ہیں ان کی ساتھ ساتھ وضاحت کرتا چلوں. اللہ کی آزمائش پر بڑے صبر و تحمل کے ساتھ پورا اترتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورا اترے تو اللہ رب العزت نے پھر ان کی تصدیق کی. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا. میں نے آپ کو جو حکم دیا تھا, جس طرح پہلے ذکر کیا گیا کہ وہی جو ہے وہ انبیاء کے خواب جو ہے وہ وہی ہوتے ہیں, اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کی اور کہا کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے. اس کا مقصد کیا ہے یہ تفصیلاً ہم پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, کتابوں میں تحریر ہے. اصل بات جو ہے اس کا مقصد کیا ہے اور یہاں پھر اس کا ہم کو سبق کیا حاصل کرنا ہے. اس عظیم عمل کا مقصد بھی دیگر عبادات کی طرح اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہے. مقصود قربانی, آج کے دن قربانی کے دن اسلام کے ممالک میں اللہ کے نام پر خون بہایا جاتا ہے. وہ اس دن ہر مسلمان ابراہیم و اسماعیلی قربانی کی یاد تازہ کرتا ہے. مگر یاد رہے امت مسلمہ کو, اہل اسلام کو, کہ صرف سیلان خون یا گوشت خوریاں ہی اس جشن کے منانے کا حقیقی مقصد نہیں, اس خوشی کو منانے کا حقیقی مقصد نہیں, بلکہ حصول تقوی اخلاص مطلوب ہے. جب تک عبادت میں تقوی اور اخلاص نہیں ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں بالکل بھی معنی نہیں رکھتا, یہاں تک کہ قبولیت بھی نہیں ہوتی ان اعمال کی. اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو قوموں کی حیات و ترقیات وہ بھی ان چیزوں پر ضروری ہے, ضرورت ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں وہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اثار جہاد قربانی, اعتماد باللہ, اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد ہو, بھروسہ ہو, توکل ہو کہ کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے, اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور اجر کی امید ہونی چاہیے. اعتماد بالنفس ہے, سرفروشی, جان بازی, یہ ساری صفات جو ہیں وہ سرمایہ حیات ہیں. اس سے قومیں ترقی بھی کرتی ہیں اور قومیں تعدیر زندہ رہتی ہیں. اور یہ ساری خوبیاں, ساری صفات جو ہیں وہ عید قربان بدرجہ موجود ہیں اور نمایاں ہیں. انہی جذبات عالیہ کی آبیاری کے جی جو شخص طاقت کے باوجود بھی اگر یہ عمل اپناتا نہیں ہے تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ جی, جو شخص طاقت کے باوجود اس عمل کو نہیں کرتا تو اس کا حکم شرعاً اس کا کیا حکم ہے, شریعت کیا حکم؟ جی اسلام ایک ایسا دین ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اسلام کا نام لینے والے. اسلام ہمیں ہر مسئلے کی وضاحت کرتا ہے, ہر مسئلے میں رہنمائی کرتا ہے. اس کی میں قرآن سے یا حدیث سے دلیل دوں سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, سب سے پہلے تو ایک مومن بندہ جو ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کے حکم پر انبیاء کی سنتوں کو اپنانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. یقیناً یہ بات دوبارہ میں دہراتا ہوں کہ جو ایک مومن بندہ ہے, مسلمان کی بات نہیں کی جا رہی جو کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا, نہیں, ایمان والا جو ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اللہ کے حکم پر اور انبیاء کی سنتوں کو اپنانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. پھر اس میں دو لوگ آ جاتے ہیں, صاحب استطاعت جو طاقت رکھتے ہیں اور عدم استطاعت جو طاقت نہیں رکھتے. جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے وہ تو غیر مسئول ہوئے, ان سے سوال نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ اس عمل کو کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو اس طرح اگر جو استطاعت رکھتا ہے
اور اللہ رب العزت کے حکم پر ہر حال میں اس کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل کرے. لیکن اگر وہ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، ہم نے قربانی کی بات کی، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، رواہ الحاکم ہے یہ، اور شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے ترغیب و ترہیب میں. کہ اس حدیث میں اب جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے، کہ وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے. اب یہ قابل غور بات ہے کہ وہ مقام جہاں عظیم قربانی کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تمام ایمان والے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، خوشی کا موقع ہے، ایک دوسرے سے محبتیں بانٹتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، دل بالکل صاف کر کے، تمام دلی بیماریاں اس کو ختم کر کے جب وہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پر آنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یقیناً وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے جو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق قربانی کرتے ہیں، پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عیدگاہ اکٹھے ہوتے ہیں. اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی سختی کے ساتھ کہ وہ پھر ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ ہمارے ساتھ نہ آئے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. محترم، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. جی جی، اور اس عظیم عمل سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جی، جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس کا آغاز کیسے ہوا، ہر سال ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، تو اصل جو بات ہے ہمارے لیے کہ اس سے سبق ہم حاصل کیا کریں، یا اس میں ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم کیا کریں. تو سبق یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں بات ہونی چاہیے. انبیاء علیہ السلام پر بڑی بڑی آزمائش آئیں، مال و جان قربان کیا، یہاں تک کہ وہ اپنے بیٹوں کو بھی اللہ کی راہ پر قربان کرنے میں کبھی ہچکچائے نہیں تھے. جیسے اللہ کا حکم آتا فوراً سر تسلیم خم کر دیتے تھے. تو جب انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا اور وہ اللہ کی ہر آزمائش پر پورا اترے، اور آزمائش پر صبر و تحمل سے پورا اترنے کے بعد ہی اللہ رب العزت نے انہیں کامیابیاں دی، دنیا اور آخرت کی. اب اگر ہم بھی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چاہتے ہیں، یقیناً ہر انسان اگر اس سے سوال کیا جائے کہ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وہ کہے گا جی ہاں، میں تو کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جنت کا حصول چاہتا ہوں. تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے، ہر نیک عمل اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہوتا ہے، بلکہ یہ دنیا ساری کی ساری آزمائش ہے. چھوٹا عمل ہے وہ قربانی جیسا عظیم عمل ہے، وہ ہمارے لیے آخر تھوڑی کہ جب ہمیں عزم کر لیں گے کہ ہمارے رب کا جو فیصلہ ہے یا جو ہمارے رب ہم سے چاہتا ہے، ہم نے فوراً سمعنا و اطعنا کا مصداق بننا ہے. اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے. دوسروں کا خیال رکھیں قربانی پر، غریبوں کو. اسی طرح آخر میں ایک بات کی طرف محترم بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. اللہ حافظ. جی، جس طرح محترم بات کر رہے تھے کہ قربانی جو ہے اگر بہت بڑی وعید ہے اس میں، تو کہ اگر کوئی شخص طاقت کے باوجود بھی اگر وہ یہ عمل نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی وعید فرمایا کہ وہ ہمارے جو ہیں اس میں نہ آئیں، تو عیدگاہ میں نہ آئیں. تو ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. جی، واقعتاً یہ بہت بڑی وعید ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو آدمی قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھ نماز میں بھی شرکت نہ کرے. تو یہ بہت بڑی وعید ہے. تو ہم قربانی کے مقاصد بیان کر رہے تھے. تو قربانی کے بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کے حکم کو ماننے کی حیثیت اور ماننے کا ایک شوق اور جذبہ پیدا ہو، کہ وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کروں گا، اللہ کے ہر حکم کو مانوں گا اور اللہ کے حکم کی خاطر میں ہر کچھ قربان کر دوں گا.
تو یہ ایک اصل قربانی کا مقصد ہے. اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کو اللہ کا تقوی حاصل ہوتا ہے. آپ دیکھیے جب زمانہ جاہلیت میں لوگ قربانی کرتے تھے تو اس کا گوشت اور خون بیت اللہ کے ساتھ لگا دیتے تھے. صحیح ابن کثیر میں اس یہ واقعہ ذکر ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی, فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ اللہ رب العالمین کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے, خون کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ جانور ذبح کیا جاتا ہے, اس کا گوشت بھی اللہ کو نہیں چاہیے, یہ خون بھی نہیں چاہیے. اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ کو قربانی کرنے والے کا تقوی چاہیے, اللہ کو اخلاص چاہیے, کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کس طرح خالصتاً اس عبادت کو بجا لاتے ہو. اور یہ عبادت اللہ کے تقوی, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ قربانی کی جاتی ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ قربانی کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے سے جو کمزور لوگ ہیں, جو جن کے پاس کھانا میسر نہیں ہے, جو بیچارے گوشت جن کو نہیں ملتا, تو اس موقع پہ وہ بھی محروم نہ رہیں, ہم ان کی بھی خدمت کریں اور ان تک بھی یہ گوشت پہنچائیں. اور اللہ تعالیٰ نے اور شریعت اسلامیہ نے آپ دیکھیں کہ خوشی کے ہر موقع پہ جو غریب لوگ ہیں ان کو یاد کرنے کا یہ حکم دیا ہے. عید الفطر کے موقع پہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب انسان خوشی بناتے ہیں, مسلمانوں کا یہ ایک عالمی دن ہے اور خوشی کا دن ہے, تو اس موقع پر بھی اللہ رب العالمین نے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کا حکم دیا کہ فطرانہ ادا کیا جائے, تاکہ جو غریب لوگ ہیں, جو فقراء ہیں, وہ بھی اس خوشی میں شریک ہو سکیں, ان کو کھانے کے لیے مانگنا نہ پڑے, ان کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور اسی طرح اس قربانی کے موقع پر بھی ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے, اور یہ قربانی کا ایک عظیم مقصد ہے. اور اسی طرح ایک بات آپ ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ قربانی کا یہ مقصد ہے کہ مومن دوسرے مومن کے لیے قربانی کے لیے تیار رہے, کہ اگر دوسرے بھائی کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے, آج جیسے ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ کو ضرورت ہے, امت مسلمہ کے بہت سارے مسائل ہیں, تو اس میں قربانی کرنے والے کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ المؤمن, ایک جو مومن ہے, کل جسد الواحد, ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے, اور یہ ایک جسم کی طرح ہے. ایک جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں تو وہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے. تو اس لیے ہمارے اندر یہ جذبہ بھی پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دوسرے بھائی کے لیے اگر کوئی بھی موقع آئے قربانی دینے کا, اپنے مال کی قربانی پیش کرنی پڑے, اپنی اولاد کی قربانی پیش کرنی پڑے, یا اپنی قربانی پیش کرنی پڑے, تو وہ میرا اسلامی بھائی ہے, وہ مسلمان ہے, میں اس کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا. تو یہ قربانی کا مقصد ہے, اور یہ قربانی ہمیں یہ سبق اور یہ یاد دہانی کرواتی ہے. لیکن یہاں چونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بس قربانی سے مراد صرف یہ ہے کہ بس آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر بس کوئی جانور جو ہے ذبح کر دو. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ قربانی جو ہے کوئی مسلمان جو ہیں آپ کو کسی طرح بھی اگر جو ہے وہ حاجت پہ ہے, ضرورت ہے اس کو, تو آپ اگر اس کی وہ حاجت پوری کر لیتے ہو تو میرے خیال میں وہ جو ہے قربانی ہے. دیکھیں یہ ان دو اب چیزوں میں اپنے گفتگو کو جاری رکھیں گے. اس وقت میرے ساتھ فون کال پہ ایک مہمان ہے, اس سے بات کر رہا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم, میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے پروگرام میں. اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے فلسفہ قربانی اور عید کا پیغام. تو محترم, آپ ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ جب ہم قربانی کر لیتے ہیں اور اس میں حکمت کیا ہے, اس عظیم عمل میں, جب ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور اللہ کے راستے میں ذبح کر لیتے ہیں تو اس میں کیا حکمت ہے؟ ذرا ہمارے ناظرین کو اس بارے میں بتا دیں قربانی کی حکمتیں. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہ کے عام احکامات میں سے ہیں تمام امت اسلامیہ صادقہ لاحقہ کے لیے اللہ کی ترتیب کو ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, اور رسول کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم لِكُلِّ قَوْمٍ عید. لیکن بات یہ ہے کہ عید میں فرق ہے, اور ان کے تجارتی میلے لگتے ہیں, جنگی میلے لگتے ہیں, کھیلوں کے میلے لگتے ہیں, مگر اس میں غیر مسلم حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں, جان مال میں اسراف تبذیر کر جاتے ہیں. مگر مسلمانوں کی عید ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے. غسل کر کے صفائی اور عمدہ لباس, عمدہ خوشبو
اچھے کھانے، موٹے تازے عمدے قربانی کو انتخاب کرتے ہیں رب کے رضا کی خاطر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قربانی کے بارے میں ام المومنین عائشہ فرماتی ہے ضحى رسول اللہ بکبشین سمینین عظیمین اقرنین موجوعین، جو حسن درجے کے البانی کے بھی حکم ہیں، مسند احمد حاکم ابن ماجہ کی روایت ہے کہ موٹے تازے اور سنگوں والے اور خصی جانور کو انتخاب کیا۔ اس سے خوشی کے موقع پر ایک خدشہ ہوتا ہے کہیں غرور تکبر میں مبتلا نہ ہو، تو اللہ نے یہ مشروع قرار دی۔ اللہ اکبر تکبیرات، اللہ تو ہی بڑا، ہم تو بہت چھوٹے ہیں، ساری عبادتیں یہ خوشیاں تیری بندگی کے لیے ہیں، اللہ تو ہی تعریفوں کے لائق ہے۔ پھر ایک نظم کے ساتھ ایک امام کے پیچھے اتفاق و اتحاد کے ساتھ قیام، رکوع، سجود، یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہم امور مملکت میں بھی ایک حکمران کے ساتھ چلیں تاکہ دین اور دنیا ہمارے ایک مرتب منظم ہو۔ جہاں اللہ ایک ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہے تو وہاں پر بندوں کے ساتھ تعلق روابط کا بھی تقاضا رکھا ہے۔ نماز کے اندر جڑتے ہیں، روزہ مکمل بھوک پیاس کا احساس دلاتے ہیں، حج عالمی صلہ رحمی ہے، اسلامی اتحاد اتفاق کا ایک مظہر ہے، ایک ڈریس میں، لباس میں، ایک بیت اللہ، ایک سمت، ایک میدان عرفات میں، ایک امام کے پیچھے ایک کلمہ پر یہ سب جمع ہے۔ تو بات یہ ہے کہ متفق اور متحد ہو کر ایک اللہ کی کتاب پر چلنے کی حکم بھی ہے اور وہ عبادت اللہ کے رضا کے لیے ہو۔ یہ فلسفہ مقصود تقوی الہی ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں قربانی کے جانور میں صفات کو ملحوظ رکھتے ہیں، کانا نہ ہو، بیمار نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کمزور انتہائی گودے بھی نہ ہو، لیکن یہ تو بآسانی سے میسر ہو جاتے ہیں۔ مگر آیا قربانی کرنے والے میں بھی کیا پورے صفات پائے جاتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے۔ صفات قربانی کرنے والے میں بھی ہونا چاہیے، وہ خالص لوجہ اللہ ہو، اس کی قربانی مال حلال ہو، عین سنت کے مطابق ہو۔ رب نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پھر اس قربانی کے بڑے فوائد ہیں دینی اور دنیاوی لحاظ سے۔ دنیاوی لحاظ سے اس میں ایک مکمل اکنامیکل ہے، معاشی، تجارتی، غریبوں کے مال مویشی بک جاتے ہیں، مثلا ام القریٰ کے ارد گرد مصر، سودان، یمن اور اس کے علاوہ دیگر اسلامی ملکوں میں بہت بڑے لوگوں کی تعداد ہے جن کی معاش ان بھیڑ بکریوں کی بکنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ان کے گھاس بھوس دانے بکتے ہیں، پھر کھالوں کی تجارت ہوتی ہے، اس سے بوٹ جوتے اور اس کے علاوہ بیک وغیرہ چیزیں بنتے ہیں، ہڈی سے دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں، اور طبی لحاظ سے بھی فزیکل جسمانی لحمیات کی کمی کو پورا کرنے کا موقع ہے، جو غریب فقیر مسکین بھی کافی عرصے تک یہ کھاتے ہیں۔ اور پھر صلہ رحمی بھی ہے، رواداری ہے، اطعم القانع والمعتر فرمایا۔ پھر اس سے میں سب سے بڑی بات، قربانی والے دن اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل خون بہانا ہے، احب العمل یوم النحر فرمایا۔ شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ آج کل قربانی کے جانور خریدتے وقت جو ہے ریاکاری اور دیگر امور کا جو ہے نا ارتکاب ہو رہا ہے، آیا ایسے قربانی اس کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اصل مطلوب تقوی روادہ ہے، تقوی ہے نہ کہ ریا نمود ہے۔ انا اغنى عن الشركاء عن الشرك، جو دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے ہے تو پھر وہ اعمال رائگان ہوگا، بلکہ اس آدمی کے لیے جو ہے عذاب اور سزا کے مستحق ہوتا ہے بجائے ثواب کے۔ لہذا اس ثواب کو قائم رکھنے کے لیے انتہائی اخلاص اور انتہائی اجر ثواب کی نیت سے ہونی چاہیے، اور پھر یہ عمل ثواب بھی بہت بڑا ہے، اور ساتھ ساتھ قیامت کے دن اجر انہ لتأتی یوم القیامہ بقرونہا وازلافہا فرمایا، اس کے وزن کیے جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، دنیا میں یہودی نصرانی دعوی محبت تعلق رکھتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ سے، مگر ہم عملی نمونہ پیش کرتے ہیں سنت ابراہیمی اسماعیلی کو زندہ کر کے، یہ ایک محبت کا تقاضا ہے، اور ہم عملی نمونہ پیش کرتے ہیں، اور محبت کا تقاضا عمل سے ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔
تو انبیاء کے ساتھ مرافقت کا ذریعہ انبیاء کی سنت پر چلنے سے ہوتا ہے. ٹھیک. شیخ صاحب اور آپ کے پاس اہم کوئی سوال؟ جی دوسری بات یہ ہے کہ کن امور کا جو ہے ہمیں احتیاط جو ہے رکھنا چاہیے ان عظیم عمل میں؟ اس عظیم عمل میں سب سے اہم ترین بات قربانی کے شروط پورے ہوں، اور دوسری بات قربانی کرنے والے کا عقیدہ صحیح ہو. اگر اس میں غیر اللہ کے لیے ہو یا دنیا کی کھانے پینے پیٹ کے خاطر کاٹ رہا ہو یا دنیا کو دکھاوے کے لیے ہو تو پھر اس کے اعمال اللہ اوپر نہیں اٹھاتا ہے. اور پھر وہ قربانی میں جو مال خرچ ہو رہا ہو حلال کمائی سے بھی ہو، اور اگر حرام مال سے وہ قربانی کر لیتا ہے دنیا والوں کے سامنے تو پتہ تو چل رہا ہے وہ قربانی پیش کر رہا ہے، لیکن وہاں نبی اللہ آدم کے اولادوں میں نے بھی قربانی پیش کی جی، مگر فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسری کو قربانی قبول نہیں ہوئی. ہمارے امت اسلامیہ پر یہ احسان کیا ہے کہ جبکہ سابقہ قوموں پر قربانی پیش کرنے کے بعد آگ آ کے کھا جاتی تھی، لیکن ہمیں یہ اگر مشکلہ پیش آ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی قربانی قبول ہی نہ ہوتے، آگ نہیں کھاتے، دوسرے سالوں سے قربانی کرنا ہی چھوڑ دیتے، لوگوں کو نقصان ہو جاتا، تو اللہ نے اس کو پردے میں رکھا ہے. تو ہر قربان کرنے والے کی قربانی قابل قبول نہیں ہے جب تک خود اس قابل نہ بنا دیں کہ اس کے عمل اللہ کے ہاں قبول ہوں. جی محترم، دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے ایک جانور کے متعدد جو ہے حصہ دار ہوتے ہیں، تو آیا ایک حصہ دار جو ہے اس کی کمائی حرام کی ہے یا وہ صحیح العقیدہ نہیں ہے، تو باقی دوسرے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ایسے وقت میں؟ دیکھیے، جہاں تک جائز اور ناجائز کا مسئلہ ہے، ہر کلمہ گو آدمی کا حکم ظاہری وہی ہوگا جو ہونا چاہیے، مگر دل کی تشفی اور صفائی ستھرائی کے لیے مومن موحدین کا اجتماع ہونا چاہیے. لا یأکل طعامک الا تقی، متقی پرہیزگار لوگوں کے اعمال قبول ہوتے ہیں، لہذا متقین کو شامل کرنا چاہیے اس میں. جی سب ٹائم دینے کا. اللہ حافظ. جی ہم جو ہے بات کر رہے مقصد کہ قربانی کے کیا مقاصد. جی اور قربانی میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، جبکہ باقی جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو پیسہ دیا جائے، ان کی مدد کی جائے تو اس میں زیادہ فائدہ ہے. تو دیکھیے، یہ قربانی جو ہے یہ ایک شعیرہ ہے، یہ شعائر اسلام میں سے ہے اور سنت ابراہیمی ہے. اور جیسا کہ ہم یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ کتنے بڑے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ، اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے، آقا علیہ السلام نے اس کو جاری رکھا. اور آج کسی امتی کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ ایسے کہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ بہت بامقصد کام ہے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. یہ سنت ابراہیمی ہے، آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہمارے لیے ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں اور اس کو ہم کریں گے. اور دوسری بات میں ایسے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب قربانی کا وقت آتا ہے تو ان کو غریب یاد آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ پورا سال وہ ان کو یاد نہیں آتے. اس کے علاوہ کتنے ایسے موقع ہیں کہ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور اسلام نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، غریبوں کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے. زکوٰۃ ہے، آپ زکوٰۃ ان پہ خرچ کریں، فقراء میں دیں، مساکین میں دیں. آپ کے اگر قریبی رشتہ دار ہیں تو آپ کے پاس اگر اچھی پوزیشن ہے، اچھے حالات ہیں تو آپ ان کی مدد کریں. خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو یہ ایک صرف اس سنت کو اور ابراہیمی سنت کو اور پیارے رسول کی اس عظیم سنت کو دبانے کے لیے اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں جو قطعاً درست اور جائز نہیں ہیں. بلکہ ہمیں مسلمانوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، جو ہم سے کمتر ہیں، جو غریب ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے، اور قربانی میں بھی ان کی ایک یہ مدد ہوتی ہے. اور دوسرا ماشاءاللہ شیخ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں کہ عقیدے کا درست ہونا، اور یہ قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ قربانی ہمیں صحیح عقیدے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. آپ دیکھیے، قربانی کرنے والے جو تھے ابراہیم علیہ السلام،
ان کا عقیدہ کیسا تھا، اور وہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. انہوں نے مشرکین کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس توحید کا پرچم لہرایا، اور پھر اس توحید کو پوری زندگی بیان کرتے رہے، حتیٰ کہ اس توحید کی خاطر انہیں آگ میں بھی ڈالا گیا، اور پھر بھی انہوں نے اس صحیح عقیدے کو نہیں چھوڑا اور اس توحید پر گامزن رہے، اور آخر کار کامیاب ہو گئے اور توحید کی دعوت پر ہی ثابت قدم رہے. ٹھیک، انشاءاللہ اپنے گفتگو کو جاری رکھیں گے. محترم ناظرین، اس وقت ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ اپنے گفتگو کو جاری رکھیں گے. پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. محترم، بریک میں جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے فلسفہ قربانی اور اس کے مقاصد کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے. جی. تو اس کو آگے بڑھاتے ہیں. جی، قربانی کے بہت سارے مقاصد ہیں. جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اندر جذبہ قربانی پیدا کرے. جی. اور وہ قربانی کرنے سے پہلے اس کے ذہن میں یہ پورا فلسفہ اور یہ مقصد ہونا چاہیے کہ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنانا ہے. اور پھر جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پرچار کیا، توحید کی نشر و اشاعت کی، تو یہ جذبہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور اسی طرح توحید کو پھیلانے میں اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس کو برداشت کرنے کا جذبہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور اسی طرح یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر اسلام کے لیے، توحید کے لیے کوئی پریشانی آئے تو اپنی جان پیش کرنی پڑ جائے. تو آج یہ جانور ذبح کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو کل میں اپنی جان کو بھی پیش کرنے سے گریز نہیں کروں گا. تو یہ قربانی کے مقاصد ہیں. اور قربانی کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کا خیال کرنا، ان کو اپنی خوشی میں ساتھ شریک کرنا، اور پھر اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا کہ میں اپنے بھائی کے لیے بھی، جو میرا مسلمان بھائی ہے، اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. اس کی عزت کے دفاع کے لیے، اس کے مال کے دفاع کے لیے، اور کسی قسم کی بھی اگر اس کو میری ضرورت آتی ہے تو میں اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہوں گا. تو یہ تمام کے تمام دروس ہمیں قربانی سے ملتے ہیں. صرف جانور کو ذبح کرنا اور اس کے گوشت کو کھا لینا صرف یہ ایک مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارے ذہن میں یہ سارے کے سارے مقاصد رہنے چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قربانی کا حکم قرآن مجید میں پیارے رسول کو دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے. اور پھر آقا علیہ السلام کو کیا حکم دیا، کیسی قربانی کا حکم دیا؟ فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اے پیارے پیغمبر کہہ دیجئے میری بدنی عبادت، میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، یہ تمام کی تمام صرف اللہ کے لیے ہیں. تو انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں دنیا میں آیا اللہ کے لیے ہوں، اور اللہ کی رضا، اللہ کی عبادت یہی میری زندگی کا مقصد ہے، تو تب وہ سمجھ لے کہ اس نے قربانی کا حق ادا کر دیا ہے. اسی لیے تو کسی نے کہا ہے نا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو نماز پڑھنا اور عبادت کرنا، یہ تمام کی تمام جو عبادات ہیں، ان کو بجا لانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کا قریبی بندہ بن جائے، اللہ اس سے خوش ہو جائیں اور وہ اللہ سے خوش ہو جائے، اور قیامت کے دن اسے انعام کی صورت میں جنت مل جائے. یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اور یہی تمام کی تمام عبادات کا مقصد ہے. اور قربانی کرتے وقت بھی ہمارے ذہن میں یہی مقاصد رہنے چاہیے. ٹھیک محترم، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا موضوع بھی آج یہ ہے کہ مثلا فلسفہ قربانی اور عید. اب آتے ہیں عید کی طرف، تو عید کا کیا پیغام ہے جو ہے؟ دیکھیے عید جو ہے، عید کا نام جب بھی کوئی آدمی سنتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. محترم انشاءاللہ ہم اپنے گفتگو کو جاری رکھیں گے. میرے ساتھ اس وقت فون کال پہ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز نہیں آ رہی؟ ہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی جی بالکل میں سن رہا ہوں آپ کی آواز. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز پہنچ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ، بہت مہربانی آپ کی. ڈاکٹر صاحب آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے فلسفہ قربانی اور عید. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ جو ہے عید ایک خوشی کا دن ہے ہمارے لیے، اور اس دن کا جو ہے ابتدا بھی جو ہے ہم نماز سے ہی کر لیتے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ ہم ایک دن کا ابتدا بھی نماز سے کر لیتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا میسج ہے اس میں؟ اس میں میں سب سے پہلی بات تو یہ کروں گا کہ آج جو ہم مسلمان ہیں پوری دنیا میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم دو باتیں جو ہیں وہ بھول چکے ہیں جو ہمیں ہر وقت یاد رہنی چاہیے. السلام علیکم. رابطہ منقطع ہو گیا اس سے جی دوبارہ رابطہ تو ہو گیا. ہم عید کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. جی تو عید سنتے ہی ہمارے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے کہ یہ ایک خاص دن ہے جسے منایا جائے گا اور مسلمان اس دن خوشی بنائیں گے. تو یہ عید کے بہت سارے پیغامات ہیں. اس کا ایک ابتدائی پیغام یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ عید کی ابتدا سے پہلے ہی ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ تکبیرات کو بلند کریں. جی ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے عید کے دن؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ اس موقع پر جو میں اپنے سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کو، ہماری نیشن کو یہ پیغام ضروری ہے کہ ہم مسلمان اجتماعی طور پر دو چیزیں جو بڑی اہم ہیں جو ہمیں ہر وقت یاد رکھنی چاہیے وہ ہم بھول چکے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں کیسے جینا ہے بحیثیت امت مسلمہ، اور دوسری بات جو ہے وہ ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے. آخرت بھی ہم نے ہمارے سامنے آنی ہے. تو پہلی بات جو ہے اس میں یہ جو عید کا موقع ہوتا ہے، حج کا موقع ہوتا ہے، اس میں ہر مسلمان جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور وہ یہ باتیں وہ دہرا کر عقیدہ توحید کو پختہ کرتا ہے. اور اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. تو یہ سب سے اہم بات جو ہے وہ تقویٰ سکھاتا ہے. یہ دن، یہ عید کا دن، عید کی نماز، حج کا موقع، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تقوی کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے عزت والا زیادہ وہ ہے جو زیادہ نیک اور پرہیزگار ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ ہمیں یہ موقع جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، تمام مسلمان اکٹھے ہو کر اسلام کی خدمت کریں، اور اخوت اسلامیہ سکھاتا ہے مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں. اور پھر یہ ہے کہ آخرت کی یاد دلاتا ہے، احرام کفن کی یاد دلاتا ہے، قیامت کے دن کی یاد دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کی تعلیم دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خود بھی صبر کرو، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو، اور آپس میں رابطہ رکھو، آپس میں جو منظم رہو، اور واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اسی طریقے سے یہ جو موقع ہے، عید کا موقع ہے، جو حج پہ لوگ جاتے ہیں وہ گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے ان کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبه کیوم ولدته امه، کہ جو شخص جس نے حج کیا اس نے حج کے دوران جو ہے وہ مباشرت نہیں کی اور فسق نہیں کیا،
تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح واپس لوٹا جیسے ماں نے اس کو جنا ہے. تو اس لحاظ سے یہ دن ہمیں بہت کچھ عطا کرتا ہے، خوشیاں بھی بانٹتا ہے. پھر قربانی جو ہے اس دن ہم کرتے ہیں. تو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں 2 دفعہ آزمائش سے گزرنا پڑا. ایک وقت اس وقت جب وہ بچے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنا پڑا اور لوٹ جانے کا حکم ہوا. تو اس پر دونوں نے صبر کیا. پھر کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگتی ہے، وہ روتے ہیں تو ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہیں وہ بھاگتی ہیں، کبھی صفا کی پہاڑی پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ کی پہاڑی پہ جاتی ہیں، پانی کو ڈھونڈتی ہیں، نہیں ملتا، اور ادھر پھر بچے کی طرف بھاگ کر آتی ہیں. تو اسی اسنا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارک سے آب زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے. تو یہ ساری نشانیاں ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے معجزے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر دوسری دفعہ جو آزمائش آئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال یا بنی انی ارى فی المنام اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. دوسری دفعہ یہ آزمائش آ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو، کیا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے مؤدب بیٹے ثابت ہوئے اور عرض کیا فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اے میرے والد گرامی آپ جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے آپ اس طرح کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کا جو فلسفہ قربانی ہے یا فلسفہ عید ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اس طرف لے کے جاتا ہے کہ نمبر 1 اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں، نمبر 2 غریبوں اور مسکینوں کو یاد رکھیں، نمبر 3 مال کے ساتھ ایک حد سے زیادہ محبت نہ کریں، نمبر 4 اپنے دینی اداروں کو یاد رکھیں، نمبر 5 اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں. عید قربان ایک طرف قربانی ہے تو دوسری طرف خوشیاں بانٹنے کا نام عید قربان ہے. خود مشکل برداشت کر کے دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا فلسفہ قربانی ہے. تو میرے خیال میں حج کا موقع اس لیے ہے کہ ہمیں یاد دہانی کرائی جائے کہ ہم کس طرح اللہ کے راستے میں ہم نے قربانی کرنی ہے، کس طرح اللہ کے راستے میں ہم نے کبھی جسم کی قربانی کرنی ہے، کبھی مال کی قربانی کرنی ہے، کبھی اپنے خواہشات کی قربانی کرنی ہے، اور کبھی جو ہے وہ جہاد کر کے اپنی جان افری کے سپرد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہونا ہے اس حالت میں کہ ہم جہاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں. تو یہ سارا اسلام کی جو روح ہے وہ قربانی ہے. اور جیسے رمضان شریف کا ایک مہینہ آتا ہے سال کے اندر ہمیں یاد دہانی کے لیے کہ ہم جو ہیں وہ صبر کریں، ہم بھوک اور پیاس برداشت کریں، ہم جو ہے وہ غریبوں پر صدقہ کریں. صدقہ فطر جو ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ ہم غریبوں پر صدقہ کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بیسیکلی ہمیں یہ یاد دہانی کراتی ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر بنائیں اور خوشیاں ڈاکٹر صاحب جو ہے ہمارے معاشرے میں عید کی جو خوشی ہے اس کے کوئی مختلف انداز ہیں. وہ یہ ہیں کہ اس میں ناچ گانے فائرنگ وغیرہ، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہو؟ نہیں، اسلام میں تو یہ ساری کی ساری چیزیں ممنوع ہیں. یہ خوشی کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اسلام نے جو خوشی کا جو طریقہ سکھایا ہے وہ اللہ کا شکرانہ ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. تو ہم نے ہمارے سامنے جو قدوہ حسنہ ہے، جو اسوہ حسنہ ہے، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اگر انہوں نے کوئی فائرنگ کی ہے یا انہوں نے کوئی اس طرح کے افعال کیے ہیں تو پھر تو ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر پوری احادیث کی کتابوں میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مالک ہیں، تو جب ان کی زندگی میں ایسی چیزیں ہمیں نہیں ملتی تو یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ میں پڑھ رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں پر کتنا کرم کیا ہے اور کتنا جو ہے وہ رحمت نازل کی ہے کہ مسلمانوں کو ان کی تربیت کے حوالے سے کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیا کہ جہاں وہ آپے سے باہر ہو جائیں، خواہ وہ خوشی کا موقع ہو، خواہ وہ غمی کا موقع ہو، خواہ کوئی موت ہو جائے تب بھی رونے کو منع فرمایا کہ زیادہ وہ جو ہے بین کرنا اور رونا دھونا اور پیٹنا یہ ممنوع قرار دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے خوشی جب آئے تو اس وقت بھی آپے سے باہر ہونے کو منع فرمایا گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنے کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ، ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے جو سنت ہے۔ مثال کے طور پر آپ نئے کپڑے سلواتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، آپ اچھا کھانا بناتے ہیں، آپ جناب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، آپ تحفے تحائف پیش کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، ان سے محبت بڑھتی ہے۔ تو یہ ساری جو مناسبات ہیں، یہ جو عیدیں ہیں، بیسیکلی معاشرتی تعلقات کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، قرآن و حدیث کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں اسلام کی روح سے۔ تو یہ ہے فلسفہ عید۔ اصل میں خوشی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں، دوسروں کو خوش کریں، اپنے اہل و عیال کو خوش کریں۔ تو یہ ہے، البتہ یہ فائرنگ کرنا اور ناچ گانے یہ تو خواہ وہ عید ہو یا وہ غیر عید ہو، کوئی بھی موقع ہو، یہ تو کسی بھی لحاظ سے یہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر، نہ ہی اسلام اس بات کی اجازت دیتا بلکہ اس کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بس یہی میری گزارش ہے کہ اسلام نے ہمیں بڑا صاف جی ڈاکٹر صاحب، قربانی اور عید کی خوشی میں جو ہے ہم اپنے جو ہے جو غریب عوام ہیں ہمارے، ان کو ہم کیسے شامل کر سکتے ہیں اپنی خوشیوں میں؟ غریبوں کو ہم اس طرح شامل کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں کہ کون غریب ہے، کس کے بچے جو ہیں وہ اس کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ نئے کپڑے سلوا سکے۔ جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے نکلتے ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں بڑا گندا حال ہے، بڑے پرانے پھٹے پڑے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کہ بچے کیا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بس میں کیا بتاؤں، میرا والد صاحب فوت ہو گئے تو میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہناتے ہیں، پھر آپ عید کے لیے دوبارہ نکلتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچوں نے جب دیکھا کہ یہ بچہ جو پھٹے پرانے کپڑے پہن رہا تھا وہ رش کرنے لگے اور یہ خواہش کرنے لگے کہ کاش آج اس بچے کی جگہ پہ ہم ہوتے، وہ بچے جو امیروں کے بچے تھے۔ تو اس جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ٹائم دینے کا، اللہ حافظ۔ جی ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے سے۔ جی دیکھیے، عید کو جو اللہ رب العالمین نے جو دن ہمیں دو دیے ہیں، جی تو یہ دو دن بہت بڑی بڑی عبادات کے بعد ہمیں ملے ہیں۔ آپ عید الفطر کو دیکھیے کہ عید الفطر سے پہلے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، پورا مہینہ رمضان کا وہ گزارتے ہیں، 29 یا 30 دن روزے کی حالت میں رہتے ہیں، انہیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ان کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف اور ڈر ان کے دلوں میں آ جاتا ہے۔ تو اس عبادت کی تکمیل پہ اللہ رب العالمین نے خوشی کے لیے ان کو ایک دن دیا، اور وہ دن کون سا ہے؟ عید الفطر۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی خوشی ہے کہ مسلمان نے ایک عبادت کو مکمل کیا ہے، اور یہ اس کے لیے ایک چھوٹا سا انعام ہے دنیا میں، آخرت میں اس سے بہت بڑا انعام ملے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل کیا کہ یہ کتاب ہماری رہنمائی کرے گی، ہمارے خوشی کے موقع پر، ہمارے غمی کے موقع پر،
ہر معاملے میں ہمارے لیے یہ رہنما کتاب ہے، اس کو ہم نے اپنا دستور سمجھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اس کے مطابق اپنی خوشی، اپنی غمی، اپنے تمام تر معاملات اس کے مطابق کرنے ہیں۔ تو یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی، اور اس مہینے کے آخر میں ہم عید الفطر کی خوشی بناتے ہیں۔ اور اسی طرح ابھی جو کچھ دنوں بعد عید آنے والی ہے، عید الاضحیٰ یا جسے عید قربان کہا جاتا ہے، آپ ذرا اس کو دیکھیے کہ اس سے پہلے بھی ہم ایک عظیم عبادت کی تکمیل کرتے ہیں۔ حجاج کرام بیت اللہ کا حج کرنے کے بعد یوم عرفہ، جس دن کی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے، اور وہ دن جس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ دن جس دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اس کے دوسرے دن عید کا دن ہوتا ہے کہ مسلمان اتنی بڑی عبادت کی تکمیل کر چکے ہیں، ان کو خوشی کا ایک موقع ہے، اللہ نے ان کو خوشی کا موقع دیا، ایک دن عطا کر دیا کہ اس دن تم نے خوشی بنانی ہے، اور خوشی بنانے کے طریقہ کار بھی بتائے۔ اور آپ دیکھیے کہ یوم عرفہ کو، عرفہ کے دن بھی قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوتی ہے۔ وہ آیت کیا تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یہ جو آیت قرآن مجید میں نازل ہوئی، آپ کے نبی پہ نازل ہوئی، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوتی، تو ہم اس دن کو عید بنا دیتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی ہے، کس وقت نازل ہوئی ہے، اور کون سے موقع پہ نازل ہوئی ہے۔ فرمایا یہ عرفہ کے دن، یوم عرفہ کو عرفہ کے میدان میں شام کے وقت اور جمعہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی، اور جمعہ مسلمانوں کی عید ہوا کرتی ہے۔ اور اس آیت میں ہمیں کیا درس ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے دین کو مکمل کر لیا، اس میں کوئی کمی بھی نہیں ہو سکتی اور کوئی اضافہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آقا علیہ السلام نے پورے کا پورا دین امت مسلمہ تک پہنچا دیا، اور اس کے تمام تر احکامات بیان کر دیے، اور پھر فرمایا کہ اس نعمت کو ہم نے تمام کر دیا ہے، اس کو مکمل کر دیا ہے، اور پھر فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اس دین کو، دین اسلام کو ہم نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، اور یہ بہت عظیم دین ہے، اور یہ دین ہمیں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتاتا ہے، ہماری پیدائش سے لے کے ہمارے مرنے تک۔ تو عید کا ایک بہترین پیغام یہ ہے کہ انسان اس چیز کو دیکھے کہ یہ دین جو اتنا عظیم دین ہے، اس نے جو ہمیں خوشی کا طریقہ بتایا ہے، ہم اس کے مطابق خوشی کریں۔ اور محترم، دوسری بات یہ ہے کہ عید اور اتحاد امت یہ کیسے جو ہے ممکن ہے؟ آپ دیکھیے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عید سے پہلے ہمیں تکبیرات کا حکم ہے کہ انسان تکبیرات کو بلند کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تکبیرات میں کیا ہے؟ اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے، بندگی، عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بہت عظیم اور بہت بلند ہیں، اس کے علاوہ کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ توحید اس میں بیان کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور یہ توحید ہی امت مسلمہ کو متحد کر سکتی ہے۔ بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر مسلم تھے، یہود و نصارہ تھے، ان کو بھی یہ کہا کہ تعالو ہماری طرف آؤ، اس کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، یہ عید کی نماز اس کو درس دیتی ہے کہ اسے موحد ہونا چاہیے، اسے صرف اور صرف اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ اس میں اتحاد امت کیسے ہے۔ اللہ کے رسول نے عید کی نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور سب کو یہ حکم دیا کہ ایک کھلے میدان میں نماز ادا کریں اور ایک امام کے پیچھے نماز ادا کریں۔ یہ نماز گھر میں بھی ادا کی جا سکتی تھی، اس میں ممکن ہے زیادہ خشوع اور خضوع ہوتا، لیکن پیارے رسول نے کیا کہا کہ اس عید کو باہر نکل کے ایک امام کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے تمام لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کرو، اور بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ عورتیں بھی اس نماز میں شرکت کریں، اور جو عورتیں خاص ایام ہیں ان کے وہ شرکت نہیں کر سکتی، فرمایا وہ بھی دعا میں شرکت کریں۔
وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، قربانی والی عید ہو، مسلمانوں کو جمع ہونے کا حکم دیا کہ ایک امام کے پیچھے جمع ہو جاؤ، یہ تمہارا امیر ہے، تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ عید کا دن ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا دن ہے، یہ اتحاد کا دن ہے۔ آج ہم نے رنگ کی پرواہ نہیں کی، گورے کالے اور کسی نسل کی پرواہ نہیں کی، کسی نسل سے ہو، کسی قوم سے ہو، کسی برادری سے ہو، وہ امیر ہو یا غریب ہو، تمام کے تمام لوگ ایک امیر کی اطاعت میں، تمام کے تمام مسلمان ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، اس کا خطبہ سنتے ہیں۔ تو یہ اس بات کا درس ہے کہ امت مسلمہ کو متحد ہونا چاہیے، ایک امیر کی اطاعت کرنی چاہیے، ایک امیر کی فرمانبرداری کرنی چاہیے اور اس کے حکم کے تحت چلنا چاہیے۔ تو یہ عید کا دن ہمیں یہ درس دیتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے اور ٹولیاں یہ نہ بناؤ۔ کوئی اپنے فرقے کی طرف، اپنی جماعت کی طرف بلا رہا ہے، اس سے ہمیں اسلام منع کرتا ہے، بلکہ ایک اللہ کی رسی جو قرآن ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا حکم ملا کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کے نیچے سب جمع ہو جاؤ۔ یہ قرآن کے پرچم کے نیچے، حدیث کے پرچم کے نیچے اور قرآن و سنت کے ماننے والے بن جاؤ، تو تمہارے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ اور یہی عید ہمیں یہ درس بھی دیتی ہے کہ جس طرح ہمیں اتحاد کرنا ہے۔ آپ اس کے بعد دیکھیں کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں، عید کی نماز، جی عید کی نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ عید کی نماز ادا کرنا اللہ رب العالمین نے ہمیں خوشی کے موقع پر اور غمی کے موقع پر ہمیں شریعت اسلامی یہ بتلاتی ہے کہ خوشی میں بھی تم نے اللہ کو یاد رکھنا ہے اور غمی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ آقا علیہ السلام کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو پیارے رسول نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، وضو کرتے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور پھر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کے اللہ سے دعا کرتے، پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگتے تھے۔ تو غمی میں بھی اللہ کے رسول نے اللہ کو یاد کیا، اور اسی طرح خوشی کے موقع پر بھی یہ حکم دیا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے۔ خوشی میں بسا اوقات انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تو یہ شریعت اسلامی ایک متوازن دین ہے، یہ ہمیں خوشی بنانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، اور غمی میں انسان بہت زیادہ پریشانی کی وجہ سے بہت پریشان ہو جائے، اس نے پریشانی پہ کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی اسلام نے بتایا ہے۔ تو خوشی کے موقع پہ بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ تم سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور یہ اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا، نماز کو پڑھنا، یہ بھی عید کا ایک درس اور ایک سبق اور پیغام ہے کہ جس اللہ نے ہمیں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جس اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے، وہ رب العالمین ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم دن میں 5 دفعہ اللہ کی عبادت کریں، نماز ادا کریں، اور یہ نماز دین کا ستون ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ مطلب جس طرح ہم نے اپنے گفتگو میں اس بات کی بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمانوں نے بھی وضاحت کر دی کہ یہ ایک خوشی کا دن ہے، لیکن یہ خوشی جو ہے ہمیں کیسے منانے چاہیے؟ خوشی دیکھیے، خوشی کو منانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس خوشی پہ کہ اللہ نے ہمیں یہ دن عطا کیا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دن عطا کیا ہے، اور یہ اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ خوشی کے موقع پہ اللہ کو نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اللہ کا سب سے پہلے ہم نے شکر ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد خوشی کے موقع پہ دوسرے مسلمانوں کو یاد رکھنا ہے، ان کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے، اور اپنے اندر سے حسد، بغض اور کینہ اور اس طرح کی بیماریوں کو ختم کرنا ہے، کیونکہ یہ آج بہت بڑا دن ہے جس دن ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو جس طرح ہم ظاہری صاف ہیں، اسی طرح ہمارے دل بھی صاف ہو جائیں، یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح خوشی کے موقع پر آپ کھیل بھی سکتے ہیں، جو جائز کھیل ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح پریکٹس کر سکتے ہیں، اور جو جائز چیزیں ہیں ان کو کرنا یہ درست ہے۔ لیکن خوشی کے موقع پر آپے سے باہر نکل جانا اور ایسی چیزیں ایجاد کرنا یا ایسے گناہوں کا ارتکاب کرنا کہ جس کا شریعت اسلامی نے جس سے منع کیا ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ مثلا ناچ گانا
اور اسی طرح باہر گلیوں میں گھومنا پھرنا اور عورتوں کا اس طرح نکل جانا بے پردہ، اور جو مرد حضرات ہیں ان کا اسراف کرنا اور زیادتی کرنا اور چیزوں کو زیادہ خریدنا اور ان کو تقسیم کرنا اور اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنا، ان تمام چیزوں سے عید کے موقع پہ خصوصاً ہمیں بچنا چاہیے اور انسان کو میانہ روی کے ساتھ اس خوشی کے لمحے کو گزارنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ عید چونکہ سال کے بعد ہمارے پاس آتی ہے، سال میں 2 عیدیں ہیں مسلمان کے لیے، تو مسلمان کو اپنی آخرت بھی یاد کرنی چاہیے اور اسے یہ سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ اس خوشی کے موقع پر پچھلے سال کتنے لوگ موجود تھے اور وہ آج نہیں ہیں، ہم میں نہیں ہیں، وہ اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں بھی ممکن ہے کہ اگلے سال یہ خوشی میسر نہ ہو اور ہم بھی اس دنیا میں نہ ہوں، تو ہمیں اس موت کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حازم اللذات، لذتوں کو جو توڑ دینے والی موت ہے، اس کا تذکرہ کیا کرو، اس کو یاد کیا کرو۔ خوشی کے موقع پہ اگر کوئی انسان موت کی بات کر لینا تو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یار تو نے تو موڈ خراب کر دیا ہے، کیسی بات کر دی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، موت ایک حقیقت ہے، کسی کو پتہ نہیں کب اس کی موت آ جائے، اور پھر موت کو یاد کرتے ہوئے ہمیں اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم سے بہت گناہ ہو چکے، اس سال کے دوران جتنے گناہ ہوئے ہیں ہم ان کی معافی چاہتے ہیں، اور اس عید پہ یہ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ آئندہ زندگی ہماری اس سے بہتر گزرے گی، ہم گناہوں کو ترک کرنے کا عہد کریں، گناہوں کو چھوڑنے کا اللہ سے وعدہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، توبہ اور استغفار کریں۔ تو خوشی کے موقع پر ہمیں ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے، ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ تو یہی اسلام ہمیں خوشی کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اور غمی کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ محترم، یہ عبادت کی تکمیل پر عید کا جو ہے نا، اس کا کیا مقصد ہے کہ مثلا ایک ہم جس طرح آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ ہم اس سے پہلے ایک عظیم عبادت سے گزر رہے ہیں، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ ہاں جی، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عبادت یہ خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عبادت یہ اللہ کی توفیق سے انسان کو ملتی ہے، کسی انسان کی یہ اپنی خود سے انسان نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ رب العالمین جس سے چاہیں اسے بندگی کرواتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو جو انسان جب عبادت کرتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو چکی ہے، یا میں اتنا بڑا عمل کر چکا ہوں، تو اس کے انعام کے طور پہ ایک دن عید کے طور پہ مثلا ہم نے رمضان کے روزے رکھے تو خوشی کا ایک موقع ہمیں ملا کہ ہم نے رمضان کے مہینے کو پابندی کے ساتھ گزار دیا، رمضان کے روزے رکھتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، اور اسی طرح ہم نے حج ادا کیا، تو حج کے بعد اس حج کی تکمیل پہ یا ایک اتنی بڑی عبادت کے تکمیل پہ اللہ رب العالمین نے ہمیں خوشی کے 2 دن دیے ہیں، اور یہ انعام جو ہے دنیا میں یہ بہت کم ہے، آخرت میں اس سے زیادہ انعام ملے گا۔ جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اسے اس سے زیادہ انعام ملے گا۔ تو یہ اسلام کی ایک خاص حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے عبادت کی تکمیل پہ انسان کو ایک خوشی کے لیے ایک دن دیا ہے، اور یہ عام سی بات ہے کہ ہر آدمی اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ جب کسی کام کو کمپلیٹ کر لیتا ہے اور جب اس کو مکمل کر لیتا ہے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ دیکھیں جب آپ کے اگزام ختم ہو جاتے ہیں، پیپر سے آپ فارغ ہوتے ہیں، تو آپ کو ذہنی طور پہ ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آج میں نے اپنے پیپرز کو مکمل کر لیا، میرے پیپر ختم ہو چکے ہیں اور اب میں فری ہوں اور میں انجوائے کروں گا۔ تو اسی طرح دیکھیے کہ جب انسان ایک عبادت کی تکمیل کرتا ہے تو اس کے بعد بھی اسے ایک خوشی کا موقع ملتا ہے کہ وہ اس دن میں خوشی منائے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ میل جول کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملے، اپنے دوستوں کے ساتھ ملے، ان کے ساتھ بیٹھے، اور اس کو ملنے کا ایک موقع شریعت اسلامی نے دیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے ملتے رہیں، ان میں اپنے آپس کے تعلقات بڑھیں، ان کی محبت میں اضافہ ہو، اور جب انسان ایک دوسرے سے ملتا ہے تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے، کچھ چیزیں دوسرے سے سیکھنے کو ملتی ہیں، کچھ دوسرے کو سکھائی جاتی ہیں۔ تو یہ عید کے بہت سارے فوائد ہیں کہ جو انسان ایک دن میں ان کو سمیٹ سکتا ہے۔ تو یہ عبادت کی تکمیل پہ اللہ رب العالمین نے ایک انعام کی صورت میں مسلمانوں کو یہ دن دیا۔ یہاں بات کچھ اس طرح ہے کہ عید کے دن جو ہے اصل میں حقیقت میں خوشی تو اس آدمی کے لیے ہے جس نے پہلے نیک اعمال کیے ہوں،
مثلا ایک آدمی نے نیک اعمال نہیں کیے ہیں، مثلا نیک اعمال، جس آدمی نے نیک اعمال کیے ہیں وہ تو بظاہر وہ تو خوش ہوگا کہ میں نے نیک اعمال کیے ہیں اور آج جو ہے میرے لیے خوشی کا دن ہے. لیکن جس آدمی نے نیک اعمال نہیں کیے ہیں، مثلا رمضان میں یا عید الاضحیٰ سے پہلے جو ہے اس کے کوئی نیک اعمال نہیں ہے، لیکن وہ بھی جو ہے اس خوشی میں جو ہے شریک ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہو اس خوشی کو؟ دیکھیے، حقیقی خوشی تو اسی آدمی کے لیے ہے کہ جو کامیاب ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ امتحان دینے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، جو اپنے امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، اسے زیادہ خوشی ہوتی ہے. شرکت بہت زیادہ لوگوں نے کی، لیکن جو پاس ہو گیا، جو کامیاب ہو گیا، اور کامیابی میں بھی پھر درجات ہیں. جس کا درجہ سب سے اول رہا اس کو زیادہ خوشی ہے، جو دوسرے نمبر پہ رہا اس کو کم خوشی ہے، اور یہ درجات ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھیں کہ اس میں بھی محترم جو ہے ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، اسی بہت اہم موضوع ہے، بہت اچھے گفتگو کیا آپ نے. تو انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ ایسے جو ہیں پروگرام میں گفتگو کریں گے. محترم ناظرین، جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ، ہم آپ نے ہمیں لوگ موقع دیا. بہت افضل ترین ایام سے گزر رہے ہیں، اور ان ایام میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں. اس لیے ان دنوں کو غنیمت سمجھیں اور ان دنوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھرپور محنت کوشش کریں. کیوں کہ یہ دن دوبارہ آنے والے نہیں ہیں، یہ دن بہت جلد گزر جانے والے ہیں، اور ہمیں سنت ابراہیمی کہ اس حسین موقع پر ہمیں یہ عہد کر لینا چاہیے، اور ہمیں اپنا انا اور غرور کو خاک میں ملا دینا چاہیے، اور اپنے اقارب اور اپنے پڑوسیوں کو جو ہے یاد رکھنا چاہیے. اسی کے ساتھ میں اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ آپ ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.